السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست میزبان سید خلیل اللہ اس وقت آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کے پتے جو ہیں ہر گھر میں یوز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کھانوں میں مسالوں کے ساتھ۔ تو یہ جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ جان گئے ہو گئے اس پلانٹ کا نام جو ہے اس کو اردو میں یا ہندی میں تو کڑی پتہ کہتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کو کری پلانٹ اور کری لیف بھی کہتے ہیں۔ اس کو پلانٹ کو گرو کرنے کا ویسے تو بہت آسان طریقہ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ سینسیٹیو ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ذرا سا اس کو چھاڑیں گے تو یہ پورا پودا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ پرانے کئی سال پرانے بس ذرا سی مسٹیک پہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی میرا جو ہے تقریباً 3 فٹ کے 2 پودے جو ہیں ضائع ہوئے تھے۔ تو خیر یہ میں نے جو ہے نا ایک چھوٹے سے پودے سے اس کو پروان چڑھا کے اس کو بڑا کیا، اور یہ تقریباً 2 سال کا ہے۔ تو کڑی پلانٹ کی جو پتے جدا ہوتا ہے وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھول دیتا ہے، اور اس سے جو بیج نکلتے ہیں آپ آرام ایزیلی اس کو کسی بھی جگہ پہ اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو آپ کو میں جو چیز دکھانے جا رہا ہوں، کری پلانٹ کے گرو کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ اس کو شاخ ٹہنی ہو یا اس کی شاخ کو جو موٹی ہو، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس کو یہاں سے کاٹیں گے اور اس کو لگائیں گے تو 2 4 5 روز میں اس میں جو ہے کوپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور طریقہ اس میں یہ ہے کہ اس کی جڑوں سے بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے پودے آپ کو نکلتے نظر آئیں گے۔ تو چھوٹے ہوتے ہیں کچھ جو جن کو تو فوراً ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ دیکھیں کہ کچھ سائڈوں میں جو پلانٹ نکل رہے ہیں وہ اگر ہیلدی ہیں تو اس کو جو ہے آپ کیا کہتے ہیں ایزیلی کسی بھی چھوٹے گملے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو ٹرانسفر کرنے سے پہلے سب سے آپ خاص بات یہ دیکھنی ہے کہ جو آپ سوائل کا جو کمبینیشن لیتے ہیں اس میں فرٹیلائزر یا یوریا اس کا جو ہے تناسب جو ہے اچھا ہونا چاہیے۔ موسٹلی ہم لوگ جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے آرگینک طریقے سے بڑھے، جس میں کیمیکل کی جو ہے آمادش وغیرہ کسی قسم کی جو ہے اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پودے ہیلدی رہتے ہیں اور اس کے جو اسمیل وغیرہ ہوتی ہے پتوں میں وہ بھی اس میں برقرار رہتی ہے۔ تو اس پودے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کم از کم 8 یا 9 چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو جو ایک چھوٹا سا بالکل ٹائنی پودا بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، جب آپ نے یہاں پہ دیکھا ایک چھوٹا سا بھی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چھوٹا سا جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 روز کے اندر جو ہے وہ اس قدر اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایزیلی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن ٹرانسفر کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے نا بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ سوائل لے رہے ہیں وہ جو ہے وہ تقریباً سیم کوالٹی کی جو ہو جو اس وقت آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں دوسری قسم کی سوائل لی تو یہ جو بیبی پلانٹ ہے یہ فوراً جل کے مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ برسات کے موسم میں اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، کیونکہ اس کو جو پانی ملتا ہے وہ مسلسل ملنا چاہیے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں ویدر ہے 80-90 ڈگری آ چکا ہے، تو اس وقت آپ کوشش کریں اس کو ٹرانسفر کریں، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ گرمیوں میں خوب پھلتا پھولتا ہے، اور کوشش کیا کریں جب اس کے آپ پتے یہاں سے ریموو کریں تو آپ اس کو کھینچی یا کسی بلیڈ سے کاٹیں، آپ اس کو نوچیں نہیں۔ نوچنے سے یہ ہوگا کہ اس کی جو دوسری اسٹیم وغیرہ ہے وہ بعض دفعہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو اس کو طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کریں۔ اچھا، پودا بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے آپ 3D کٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اوپر سے پلانٹ ایک اس کی چھاک کاٹیں گے تو سائڈوں سے 2-4 اور برانچیں نکلتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودا جو ہے ہیلدی ہو جاتا ہے۔
تھوڑے دن کے بعد اس میں اور بھی مزید جو ہے برانچز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے جو ہے نا اس میں سے ایک برانچ نکال کر، چھوٹا سا ٹائنی بیبی پلانٹ نکال کر ایک دوسرے گملے میں کے اندر جو ہے پاٹ کے اندر اس کو ٹرانسفر کیا، اور سوائل وہی رکھا جو پہلے سے ہی اس کو مل رہا تھا، تاکہ اس کو جو ہے کسی قسم کی دقت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو اس کو میں نے دیکھیں اس کو ٹرانسفر کیا ہے، اور اس کو جو ہے اس وقت 15 دن ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا اپنی جڑ پکڑ لی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے اب اس کو جو اس کو کر دیا ہے، اب کم از کم اس کو 6-7 مہینے تک اس پلانٹ کو بالکل نہیں چھیڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے اسے چھیڑ کے کسی بڑے گملے میں لگانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، یہی ہے کہ یہ پودا جو ہے ضائع ہو جائے۔ تو ابھی کم از کم اس کو جو ہے جڑ پکڑنے دیں۔ جب یہ جڑ پکڑ لے گا اور 6-7-8 مہینے کا ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور میں آپ کو دھیان میں دوں کہ ان پودوں کو جو ہے کری پلانٹ کو کم از کم 2 سال تک ایک ہی گملے کے اندر اس کو پروان چڑھنے دیں اور اس کی جڑوں کو مضبوط ہونے دیں۔ شکاگو میں آپ جانتے ہیں کہ ویدر یہاں جو ہے زیادہ تر جو ہے سرد ہوتا ہے، اور وہ بھی سرد اس ٹائپ کا کہ یہاں پہ جو ہے سم ٹائم جو ہے جنوری میں ٹمپریچر -30 تک پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے آپ نے اس پودے کو کیا کہتے ہیں، جس وقت آپ یہ سمجھیں کہ فال سیزن شروع ہو چکا ہے تو لازمی بات ہے اس کے پتے بھی گریں گے۔ اس سے پہلے کہ پتے گرنا شروع ہوں اور اس کے پتے جو ہے یلو شروع ہونا، آپ اس کو جو ہے گھر کے اندر ٹرانسفر کر لیں۔ تو ٹرانسفر کر لیں، اس کے بعد یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ اس کو گھر کے اندر رکھیں گے تو اس کو ٹمپریچر گھر میں جو نارملی لوگ ٹمپریچر 72 75 یا 80 بھی بعض دفعہ رکھتے ہیں، اگر 70 بھی ہے یا انڈر 70 بھی ہے تو وہ بھی اس کو چلے گا۔ لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا، جب گھر کے اندر آپ اس کو رکھیں تو کم از کم اس کو دھوپ ملتی رہے، یا کم از کم اس کو ونڈو کے پاس رکھیں تاکہ اس کو تھوڑی بہت سن لائٹ بھی ملتی رہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج کل تو آرٹیفیشلی طور پہ ایسی لائٹیں بھی آ گئی ہیں جو پودوں کے لیے جو ہے لگائی جاتی ہیں، خاص طور پر انڈور گارڈننگ کے لیے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس سے جو ہے پلانٹ کو وہی کیا کہتے ہیں نیچر مل جاتی ہے جس سے وہ گرو ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی تو آج کل جولائی کا مہینہ ہے، اور اس کے آگے اگست اور ستمبر بھی آنا ہے۔ اکتوبر کے بعد آپ نے تھوڑی سی احتیاط رکھنی ہے، اس پلانٹ کو جو ہے گھر کے اندر رکھنا ہے، اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں اس کو آپ پانی بھی دیتے رہیں۔ اچھا، گھر کے اندر آپ رکھیں گے تو اس میں یہ آپ خیال رکھیے گا کہ آپ کسی قسم کا جو اس کا پاٹ ہے وغیرہ چینج نہ کریں جب تک اگلا سمر نہیں آ جاتا، کیونکہ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو جو ہے سروائیو کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو 2-3 جو ہے ڈوز دے دی ہے کہ بھائی اس پاٹ جو ہے اب چھوٹا ہو گیا، تو گھر کے اندر وہ اس تیزی سے نہیں بڑھے گا جس تیزی سے یہ مئی، جون، جولائی، اگست میں بڑھتا ہے۔ تو پانی کا ریشو آپ یہی رکھیں کہ جب باہر سمر میں ہے تو سمر میں آپ نے اس کو روز پانی دینا ہے، لیکن جب آپ نے گھر میں اس کو اندر رکھ لیا ہے اور باہر سردی ہے تو کم از کم 3-4 دن پہ یا کم از کم ہر 2-3 دن پہ آپ تھوڑا سا پانی ڈالتے رہیں۔ آپ اس کے پاٹ کو پورا ویٹ نہ کریے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا 2 ویک کے بعد پانی ڈالنا ہے، اس میں یہ ہو جائے گا بیچارہ جو ہے پیاسا ہی مر جائے گا۔ تو آپ کو ہم یہ دوسرا پلانٹ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی میں نے جو ہے اس کی 3D کٹنگ کی تھی، اور 3D کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں چند جو ہے بیبی پلانٹ بھی نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی صورتحال ہے کہ اس بیبی پلانٹ کو جو ہے ہم اس کو یہاں سے بھی ٹرانسفر ابھی تو نہیں کریں گے، جب تھوڑا سے اس کو جو ہے 6 انچ کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم ٹرانسفر کریں، جس طرح میں نے اس کو جو کیا۔ اور یہ پودا جو کم از کم جو ہے یہ تقریباً 4 انچ کا تھا جو ہم نے اس کو ٹرانسفر کیا، آج اس کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے اس کو ہم نے اس میں پاٹ میں لگایا ہوا ہے۔ تو
ابھی تو اس کے اندر فلاور نہیں نکلے، اگلے سال ہو سکتا ہے کہ بہت سی اس میں فلاور نکلے اور کالے کلر کے بیج نکلیں. وہ بیج کو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے ہم اس کی پلانٹنگ کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے اس کو سے ہم دوسرے پودے لیتے ہیں. فی الحال جو ہے ہم اس ویڈیو کو ہم جو ہے اسے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کسی قسم کا اس پلانٹ کے بارے میں کویشچن ہے تو آپ جو ہے اس کو کمنٹ میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے جلد سے جلد اس کا جو ہے جواب دے سکوں. اگر پاسبل ہوا تو میں جو ایک آدھ دن میں آپ کا جو ہے جواب دے دوں گا. تو اس پلانٹ کی جو ہے بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. جب ایک دفعہ یہ اچھا جو ہے تقریباً 2-3 فٹ کا، یہ کم از کم 6 فٹ کا اگر ٹری بن جاتا ہے تو اس کے بعد تو خیر آپ اس کو نہیں، لیکن جب سے بیبی پلانٹ ہوتا ہے 1 یا 2 سال کا، تو اس وقت آپ اس کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. خاص طور پر اسپیشلی جب آپ اس کی کٹنگ کریں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. تو اچھا ناظرین، بس اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.